حضور کا شاہ فارس کسرا کے نام گرامی نامہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی کو حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسرا تک پہنچا دیا۔ جب کسرا نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور نے ان کے لیے بددعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن قاری فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن بیان فرمانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے نبی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے سامنے اختلاف کیا تھا، تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب کو کسرا کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسرا نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا اور اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا۔ جب حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسرا نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں دوں گا۔ تو کسرا نے کہا، اچھا پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسرا کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے عراق کے رہنے والے اپنے ایک حبشی منشی کو بلایا۔ اس نے حضور کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسرا کے نام جو فارس کا بڑا ہے۔ اس بات پر اسے بڑا طیش آیا کہ حضور نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے۔ اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط کے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے حضور کا خط کسرا کو پہنچا دیا ہے اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسرا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ وہاں نہ ملے اور وہ آدمی تلاش میں ہیرا تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسرا نے حضور کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کسرا نے تو اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ جب حضور کا خط کسرا کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ وہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسرا کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد مجیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابانوا تھا، وہ منشی اور بڑا حساب دان تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور ان دونوں کی ہمراہی میں کسرا کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان سے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور کو کسرا کے پاس لے جانے کے لیے ان 2 سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب تو حضور کے مقابلے میں کسرا کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا اب حضور سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچے اور ابانوا نے حضور سے کہا کہ کسرا نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ وہ بازان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دے جو آپ کو کسرا کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ بازان نے ہمیں اس غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسرا کے پاس چلیں۔ حضور نے فرمایا، اب تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسرا پر اس کے بیٹے چرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا،
کیا آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں وہ سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جدی جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا، اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بازان کو ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد بازان کے پاس شرویہ کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصے میں آ کر کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شروع کو بلا وجہ قتل کرنے کو وہ اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی حضور کی گرفتاری کا کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شریوہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا یہ آدمی یعنی حضور تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنا خط دے کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو کسریٰ کے پاس بھیجا۔ اس خط میں آپ نے کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو خط لکھا۔ آگے سب کا حدیث جیسا مضمون ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے اور بابوا نے حضور سے یہ بات کہے کہ شہنشاہ کسریٰ نے نواب بازان کو خط لکھ کر یہ حکم دیا کہ وہ بازان آپ کے پاس آدمی بھیجے جو آپ کو کسریٰ کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ خوشی چل دیں تو میں آپ کو ایک خط لکھ کر دوں گا جو کسریٰ کے ہاں آپ کے کام آئے گا، اور اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسریٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے تمام علاقے کو برباد کر دے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابھی تو تم واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ آگے سب کا حدیث جیسا مضمون ہے۔ حضرت زید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو شاہ فارس کسریٰ بن ہرمز کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، سلامتی ہو اس انسان پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ واحد لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اللہ سے ڈراؤں اور اجت کافروں پر ثابت ہو جاؤں۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامتی پالو گے، اگر انکار کرو گے تو تمام آتش پرست مجوسیوں کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ کسریٰ نے جب حضور کا خط پڑھا تو اسے پھاڑ ڈالا اور غصے میں آ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر کسریٰ نے بادام کو خط لکھا۔ آگے راوی نے ابن اسحاق جیسا مضمون بیان کیا ہے کہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وہ دونوں سپاہی جب حضور کی خدمت میں آئے تو ان دونوں نے اپنی داڑھیاں منڈوا رکھی تھیں اور مونچھیں بڑھا رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا ہمارے رب نے، یعنی کسریٰ نے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب حضور مبعوث ہوئے تو کسریٰ نے یمن اور اس کے آس پاس کے علاقے عرب کے اپنے گورنر بادام کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ تو وہ اس سے باز آ جائے، ورنہ میں اس کی طرف ایسا لشکر بھیجوں گا جو اسے اور اس کی قوم کو قتل کر ڈالے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادام کے قاصد نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ نبوت میں سے میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، وہ تو مجھے اللہ جل نے مبعوث فرمایا اور اس کام پر لگایا ہے، وہ قاصد آپ کے ہاں ٹھہر گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ میرے رب نے کسریٰ کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب کسریٰ نہ ہوگا، اور قیصر کو قتل کر دیا اور آج کے بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ چنانچہ قاصد نے وہ گھڑی اور وہ دن اور مہینہ لکھ لیا جس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی، اور پھر وہ بادام کے پاس واپس چلا گیا، اور تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعی کسریٰ مر چکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ حضرت وحیح کلبی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ آگے وہ ایسی حدیث ذکر کی ہے جیسے صفحہ 100
47 بار حضور کے کیسر کے نام خط کے بارے میں گزر چکی ہے اور ان آخر میں یہ مضمون ہے۔ پھر حضرت ویا حضور کی خدمت میں واپس آئے تو وہ کسرا کے صنعاء علاقہ کے جو گورنر تھے ان کی طرف سے کاسد آئے ہوئے تھے، اور کسرا نے صنعاء کے گورنر کو دھیمی آمیز خط لکھا تھا اور بڑے زور سے لکھا تھا کہ تم اس آدمی کا یعنی حضور کا کام تمام کر دو، نعوذ باللہ، جو تمہارے علاقے میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ مجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یا تو میں اس کا دین قبول کر لوں، نہیں تو میں اس کو جزیہ دینے لگ جاؤں، اور اگر تم نے اس کا کام تمام نہ کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا اور تمہارے ساتھ ویسا کروں گا جیسا صنعاء کے گورنر نے حضور کے پاس 25 آدمی بھیجے جس کو حضرت ویا نے حضور کے پاس موجود پایا۔ جب ان کا نمائندہ حضور کو خط سنا چکا تو حضور نے ان کو 15 دن تک کچھ نہ کہا، اور جب 15 دن گزر گئے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو بلا لیا اور ان سے فرمایا کہ جا کر اپنے گورنر سے کہہ دو کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور اپنے گورنر کو ساری سرگزشت سنائی۔ اس نے کہا کہ اس رات کی تاریخ یاد رکھو، اور یہ بھی کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کو یعنی حضور کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے زیادہ برکت والا کوئی بچہ نہیں دیکھا، وہ عام لوگوں میں بلا خوف و خطر چلتے پھرتے ہیں، ان کا لباس معمولی اور سیدھا سادہ ہے، ان کا کوئی پہرے دار اور محافظ نہیں ہے، ان کے سامنے لوگ اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ حضرت ویا فرماتے ہیں کہ پھر یہ خبر آ گئی کہ کسرا ٹھیک اسی رات قتل کیا گیا جو رات آپ نے بتائی تھی۔ حضور کا شاہ اسکندر یا مقوس کے نام گرامی نامہ۔ حضرت عبداللہ بن ابو عبدقاری فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت خاطب بن ابی بلتہ کو شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ وہ حضور کا خط لے کر ان کے پاس پہنچے۔ مقوس نے حضور کے خط کو چوما اور حضرت خطاب کا بہت اکرام کیا اور خوب اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کی اور واپس بھیجے، ان کا بڑا اکرام کیا، اور حضرت خاطب نے کے ساتھ ایک جوڑا کپڑا اور زین سمیت ایک خچر اور 2 باندیاں ہدیہ میں حضور کی خدمت میں بھیجی۔ ان باندیوں میں سے ایک ماریہ قطبہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں، اور دوسری باندی حضور نے حضرت محمد بن قیس عبدی کو دے دی تھی۔ حضرت خاطب بن ابی بلتہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس بھیجا، میں حضور کا خط لے کر ان کے پاس گیا، اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھہرایا، اس نے اپنے تمام بڑے پادریوں کو جمع کیا اور مجھے بلا کر کہا میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں تو تم میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت خاطب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ضرور پوچھو، تو اس نے کہا مجھے اپنے رب حضرت کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اس نے کہا جب وہ اللہ کے رسول تھے تو جب ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر مکہ سے نکالا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جب ان کو ان کی قوم نے پکڑا اور وہ ان کی سولی دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان نے دنیا کی طرف اٹھا لیا تو انہوں نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی بددعا کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بڑے عقلمند اور سمجھدار ہو، عقلمند اور سمجھدار انسان کے پاس سے آئے ہو، اور یہ چند ہدیے ہیں جو میں تمہارے ساتھ حضرت محمد کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند محافظ بھی بھیجوں گا جو تمہیں تمہارے محافظ علاقے تک بحفاظت پہنچا کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ اس نے حضور کی خدمت میں 3 باندیاں بھیجی جن میں سے ایک حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ تھی، دوسری باندی حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو دی تھی، اور مقوس نے اپنے علاقے کے نایاب اور خاص قسم کے تحفے بھی حضور کی خدمت میں بھیجے۔ حضور کا اہل نجران کے نام گرامی نامہ۔ عبد یسوع کے دادا بہت پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ سلیمان یعنی سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور نے اہل نجران کو یہ خط لکھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اپنے خطوں کے شروع میں بسم اللہ لکھنے لگ گئے، چونکہ یہ خط اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے۔
اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد کی جانب سے، نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام، تم سلامتی میں رہو۔ میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ معبد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہ مانو تو پھر جزیہ ادا کرو، اگر تم جزیے سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جب پادری کو حضور کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرجیل بن وداعہ تھا اور وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ابہم اور سید اور عاقب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ تینوں ان کے اہم عہدوں کے نام ہیں۔ شرجیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غور سے خط پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ میں اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو جو نبوت کے معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرجیل سے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرجیل ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرجیل تھا اور قبیلہ حمیر کی ذی اسبہ صبح شاخ میں تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا تو اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی تو اس نے بھی شرجیل جیسا جواب دیا۔ تو اس سے پادری نے کہا کہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا اور وہ قبیلہ بنو حارث بن کعب کی شاخ بنو حماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرجیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹا بجایا گیا اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے اور اگر رات کو گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو صرف گھنٹا بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹا بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے، اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار سے ایک دن میں طے کرے، اور اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو جوان تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی تو ان کے تمام اہل شیوعی نے یہ رائے دی کہ شرجیل بن وداعہ ہمدانی، عبداللہ بن شرجیل اصبہی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور کے پاس بھیج دیا جائے اور یہ تینوں حضور کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور جمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے چوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگلیاں پہن لیں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن آپ نے ان سے کچھ گفتگو نہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے جو جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تلاش میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کے ایک مجلس میں مل گئے اور ان لوگوں نے کہا، اے عثمان، اے عبد الرحمن، تمہارے نبی نے ہمیں یہ خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے۔ تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم واپس چلے جائیں؟ حضرت علی بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے
یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دیں، اپنے سفر والے کپڑے پہن لیں اور پھر حضور کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا تو حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب پھر حضور نے ان سے حالات پوچھے اور انہوں نے حضور سے اپنے سوال کیے، یوں ہی سوالات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی قوم کے پاس واپس جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائیں۔ آپ نے فرمایا، آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو آج تم لوگ ٹھہر جاؤ، میرا رب عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ بتائے گا میں تمہیں اس کی خبر کر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثل آدمی کی بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کا ہے، پھر تو مت رہ شک کر لانے والوں سے، پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ حضور نے ان کو آیات سنائی، لیکن ان آیات کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے روز حضور مباہلے کے لیے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو لپٹے ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں، اور اس دن آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرجیل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کہا، جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلے پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ آدمی واقعی غصے سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تردید کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک یہ ہمیں جڑ سے نہیں اکھاڑ دیتے، اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں، اور اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہیں تو ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچے گا۔ تو شرجیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اے ابو مریم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویسے انسان ہیں جو کبھی بھی بے جا شرط نہیں لگائیں گے۔ ان دونوں نے کہا، اچھا، تم جسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرجیل نے حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا اور اس نے حضور سے عرض کیا کہ مباہلہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، آپ رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں، آپ جو بھی شرطیں لگائیں کہ وہ ہمیں منظور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کریں اور یوں صلح کرنے پر تم پر اعتراض کریں۔ شرجیل نے کہا، آپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیں۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرجیل کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور واپس تشریف لے گئے اور ان سے مباہلہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کو یہ خط لکھ کر دیا، یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پال، سونا، چاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہے گا، اور یہ محمد کی طرف سے ان پر فضل و احسان ہے۔ ان کے بدلے میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں، اور باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ حضرت سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمرو اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرا بن حابس خنزلی اور حضرت مغیرہ اس معاہدے پر گواہ بنے، اور آپ نے یہ معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ نامہ لے کر وہ نجران کو واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس اس کا ماں
جایا چچا سعد بھائی موجود تھا، جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔ ان لوگوں نے حضور کا معاہدہ نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو علقمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے اور پادری حضور کا معاہدہ نامہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گری اور بشیر بھی گر گیا، اور اس نے حضور کا صاف نام لے کر حضور کے لیے ہلاکت کی بددعا کی۔ اس میں اشارہ کیا کر نیا سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بددعا کی۔ اس جملے سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا، اگر وہ واقعی نبی اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے گجاوے کی کوئی بھی جرح نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی طرف موڑ دی اور ان سے کہا کہ ذرا میری بات سمجھ تو لو۔ میں نے تو یہ بات ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کہہ دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کی مان لیا ہے اور ہم نے اب آپ کی آواز دعویٰ نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا اقرار کر لیا ہے، جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا۔ حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے یعنی زیادہ آبادی والے ہیں۔ بشیر نے اس سے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا اور پادری کو پس پشت چھوڑ گئے اور جزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، یا رسول اللہ، میری اونٹنی آپ ہی کی طرف چل رہی ہے اور اس کی پیٹھی تیز چلنے کی وجہ سے خوب ہل رہی ہے اور اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ٹیڑھا پڑا ہوا ہے اور اس کا دین یعنی اس کے سوار کا دین نصاری کے دین سے مختلف ہو چکا ہے۔ چنانچہ بشیر حضور کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور پھر زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ایک غزوہ میں وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ 3 آدمیوں کا وفد نجران کے علاقے میں پہنچا۔ پھر وہ وفدان ابن ابی شمیر زیدی راہب کے پاس گیا جو کہ اپنے گرجے کے اوپر خلوت خانے میں تھا۔ وفد نے اس سے یہ بتایا کہ تہامہ میں ایک نبی مبعوث ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کارگزاری سنائی اور وہ حضور کی خدمت میں گئے۔ حضور نے ان کے مباہلے کی دعوت دی لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور بشیر بن معاویہ حضور کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ مجھے اس بالا خانہ سے نیچے اتار دو ورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور چند ہدیے لے کر حضور کی طرف چل دیا۔ ان ہدیوں میں وہ چادر بھی تھی اور جو خلفاء اوڑھا کرتے تھے اور ایک پیالہ اور ایک لاٹھی بھی تھی، اور کافی عرصے تک حضور کی خدمت میں ٹھہر کر وحی کو سنتا رہا، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا اور جلد واپس آنے کا دعویٰ کر کے اپنی قوم کی طرف چلا گیا، لیکن حضور کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ابو الحارث پادری سعید اور عاقب اپنی قوم کے ممتاز لوگوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور یہ سب لوگ وہاں ٹھہر کر آسمان سے اترنے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور نے نجران کے اس پادری کے لیے وہ دوسرے پادریوں کے لیے تحریر لکھ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی محمد کی طرف سے یہ تحریر ابو الحارث پادری اور نجران کے دوسرے پادریوں اور کاہنوں اور راہبوں کے لیے۔ تھوڑی یا زیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضے میں ہیں وہ سب انہی کے پاس رہیں گی۔ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے پناہ میں لے لیا ہے۔ کسی پادری اور راہب اور کاہن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا، ان کے حقوق اور ان کے اقدار اور ان کے عہدوں کو نہیں چھینا جائے گا، اور اللہ اور رسول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ٹھیک ٹھیک چلیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں، نہ ان پر ظلم کیا جائے اور نہ یہ کسی پر ظلم کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔ حضور کا ابوبکر بن وائل کے نام گرامی نامہ۔ حضرت مرث بن ذبان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور کا خط آیا، ہمیں اپنے قبیلے میں ایسا کوئی آدمی نہ ملا جو خط پڑھ سکے، چنانچہ قبیلہ بنو ذبیہ کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول کی طرف سے بکر بن وائل کے نام ہے، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پا لو گے۔ حضور کا بنو جذامہ کے نام گرامی نامہ۔ حضرت مبعد جذامی فرماتے ہیں کہ حضرت رفاعہ بن زید جذامی حضور کی خدمت میں گئے، آپ نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس میں یہ مضمون تھا۔ یہ خط لکھ کر محمد رسول اللہ نے رفاعہ بن زید کو دیا،
دیا ہے۔ میں ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی قوم اور جوان جو ان میں شمار ہوتے ہیں ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ جو ایمان لائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں داخل ہو جائے گا، جو نہیں لائے اسے 2 ماہ کی مہلت ہے۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے تو سب نے ان کا کہا مان لیا۔ حضور کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت زید بن ثنا کے اسلام لانے کا قصہ، جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن ثنا کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثنا نے اپنے دل میں کہا کہ حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی ان تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کی برادری کہ اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئی اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرنا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو اسی مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا کہ یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ زید بن ثنا فرماتے ہیں کہ مکرم میعاد میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ حضور باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور چند صحابہ بھی تھے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا۔ غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا او محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے، اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس بدلے میں ان کو 20 صاع کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دے دیں اور 20 صاع کھجوریں مزید بھی دیں۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثنا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر، حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی
بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ساری امت کی بجائے بعض امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، اچھا، اب بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور کی خدمت میں واپس آئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضور پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان فرماتے ہیں کہ حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ حضور نے فرمایا، خالد بن ولید قریش کی ایک سواری کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، لہذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ جو لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے، اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق ہل کر کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ تو لوگوں نے کہا، قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھ سے جو سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کے قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک چشمے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ نے حضور سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو آپ جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے میں سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا، اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعیہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں کعب بن لؤی اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں آپ لوگوں پر غالب آ گیا تو پھر قریش کی مرضی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں وہ دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر صلح کرنے سے انکار کریں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا، ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا، تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔
حضرت بدیل نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو حضور کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا میں تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اہل عکاظ کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئی تو میں اپنے گھروں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرمانبردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور کے پاس گئے اور حضور سے بات کرنے لگے۔ حضور نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا، اور اس پر عروہ نے کہا اے محمد آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتی ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا تو اپنے معبود لات و بت کی پیشاب گاہ چوس کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر ہے۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور سے گفتگو کرتے ہوئے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور کے سرانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ جو عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے ان کا مال لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور جب انہیں کسی کام کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرہ اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراً کرتے، اور جب وضو کرتے تو وہ ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے۔ اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے اور تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی حضور اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہذا تم جو
قربانی کے اونٹ لے کر آیا ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کو کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے، اور اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مکر بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا یہ تو مکرس ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آدمی حضور سے باتیں کرنے لگا، اتنے میں سہیل بن عمر آ گئے۔ عمر راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے کرما سے یہ نقل کیا کہ جب سہیل بن عمر آئے تو حضور نے ان کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ عمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث کی یوں بیان کرتے ہیں، سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں۔ حضور لکھنے والے کو بلایا اور ان سے کہا کہ لکھو۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہے، اس لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں رحمان کون ہے، اس لیے آپ لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو، اور یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے، اور صلح نامے میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو فریقین کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن میں محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت زہروی فرماتے ہیں کہ حضور کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے کون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں تو میں ان کی ایسی ہر چیز کو ضرور مان لوں گا۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی تو تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے؟ تو سہیل نے کہا اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے اب اس سال نہ کریں، اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامے میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامے کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو، آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اس مشرک کے پاس واپس کر دیا جائے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل بیڑیوں میں چلتے ہوئے آئے، یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پھرتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد، میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامے کی تحریر پوری نہیں ہوئی، لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مکرس نے کہا اچھا، ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا ہوں، اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ جتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں اور باقی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں
اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ اب میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابوبکر کیا یہ اللہ کے برحق نہیں ہے، نبی نہیں ہے کہ؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابوبکر نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور جب صلح نامے کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنی قربانی ذبح کرو، پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب میں نے اب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو حضور حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگوں کی طرف سے آپ کو پریشانی پیش آ رہی تھی، وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں، اپنی نائی کو بلا کر سر منڈوا لیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کیں اور ایک دوسرے کے بال موڑنے لگے اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو، نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کو کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہے، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دوران کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں۔ ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کی، جو دونوں حضرات بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور مدینہ واپس آ گئے، اتنے میں قریش کے ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے بھی ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اے فلاں نے مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد وہ بصیر پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں کا صدقہ ناز ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر اور مکہ والوں سے چھوٹ کر ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اس طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا۔ چند روز میں یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو جب یہ خبر لگتی ہے کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے، ان کا مال لے لیتے، حتیٰ کہ کفار قریش پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا
اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس پہ سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائے اور ہمارے آنے جانے کا راستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے من ہے اور ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوا لیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بیچ شہر مکہ کے، بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں خود نادانی کی ضد۔ ان کافروں کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ بسم اللہ لکھے جانے کو مانا، اور مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عروہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے حدیبیہ میں قیام فرمانے کی وجہ سے قریش گھبرا گئے۔ حضور نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجے، چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب کو بلایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کعب میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میرے وجہ سے ناراض ہو، اور آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے، تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچا دیں۔ چنانچہ حضور نے حضرت عثمان بن عفان کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور آپ نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثمان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں مقام بدہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اسلام کی دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ انہوں نے ویسے ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزاعی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو حضور کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی آئے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے اہل مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لی۔ اگر حضور کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی، جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے۔ محمد اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ اپنے ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹنیاں حضور کے قریب کر رہے تھے اور حضور ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور محمد رسول اللہ کے معاہدہ نامے میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ حضرت عمر بن العاص کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد
کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، اور اگر محمد ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد علیہ السلام کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے، اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان کو مانگ لوں اور مجھے یہ دے دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جس میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا خوش آمدید میرے دوست کو، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیے لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے ان کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کریں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا تیرا ناس ہو اے عمر، میری بات مان لو، ان کا اتباع کرو کیونکہ وہ حق پر ہیں، اور مجھے اور اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں اس کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کیا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی، اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے وہاں میں چل پڑا۔ راستے میں مجھے خالد بن ولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اے ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی اور یہ آدمی یقیناً نبی ہے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے بیعت ہو گیا اور پھر واپس آ گیا۔ پھر میں حبشہ چل دیا، یہاں تک کہ جب میں مہدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور ایک خیمے کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامی ہوئی ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ فوٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں،
محمد کی خدمت میں حاضر کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے خیمے سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا اور پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیرہ ابو عتبہ کے پاس ملا اور یا ربا کہہ کر اپنے غلام کو پکارتا رہا ہے۔ ربا اس کے غلام کا نام تھا اور لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے ان کے ان الفاظ سے نیک پال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے، اور یہ کہہ کر میری اور میرے حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور کی ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرا میں بٹھا لیے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم نے چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے شرم کی وجہ سے اپنی نگاہیں نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں نے ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد غالب ہو کر رہیں گے۔ اور جب حضور حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عصفان میں میرا حضور اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ خوف کے طریقے پر بتائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد کا اتباع کر لیا ہے اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت اور یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا، اور جب میں رہنا پڑے گا یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اچانک حضور عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے اور میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور کے پاس ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مابعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی ہے، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف نہ رہ سکتا ہے۔ حضور نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تم ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک
قحط زدہ علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا خواجہ بکر سے ضرور ذکر کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ و علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ اور جب میں نے حضور کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے پاس لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد دہاڑیوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد علیہ السلام عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا اور اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا اور میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری واجب مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یا حج پر اکٹھا ہونا طے کیا۔ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا انتظار کریں گے، اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور صبح طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام حج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدیبیہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن العاص ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ میں نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد کا اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے مدینہ جا پہنچے۔ حرم میں اپنی سواریاں بٹھا دی تو حضور کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے حضور کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمۃ اللہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو ہدایت دی، اور تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑائی ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر آگے بڑھ کر حضور سے بیعت ہوئی ہے۔ ہم لوگ صفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے، اور اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امر میں حضور اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ فتح مکہ اژدہا اللہ شریفین کا قصہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضور مدینہ سے روانہ ہوئی اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری کو مدینہ کا امیر بنایا۔ آپ 10 رمضان کو روانہ ہوئی۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا۔ صفوان اور حج کے درمیان قدی
گدی نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ پھر وہاں سے چل کر 10,000 مسلمانوں کی ہمراہی میں مراذران مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ اور سلیم کے 1000 آدمی بھی تھے۔ ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور کے ساتھ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا۔ قریش کو پتہ بھی نہ چلا اور اب مظہران پہنچ گئے۔ حضور کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ نہ جان سکے کہ حضور کیا کرنے والے۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اور اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتہ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب راستے میں حضور کے ساتھ مل گئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث عبد المطلب حضور کے چچا زاد بھائی اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے بھائی مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ حضرت ام سلمہ نے حضور سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک تو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ کا پھوپھی زاد بھائی اور سسرالی رشتہ دار ہے، سالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور اس پھوپھی زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سی سخت باتیں کہی تھیں۔ جب ان دونوں کو حضور کے اس جواب کا پتہ چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، یا تو محمد یا تو حضور مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں، نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے۔ جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضور مرازران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا کہ ہائے قریش کی ہلاکت! اگر حضور مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں عراق مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا کوئی چڑھاوا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے میں جو مکہ جا کر حضور کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور سے امن لے لیں۔ میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا۔ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم، یہ آگ قبیلہ خزاعہ کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاعہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی آگ جلائیں اور اتنا بڑا لشکر ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ میں نے ان کو آواز دی، انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا، تم ابو الفضل ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اس وقت تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، ابو سفیان تیرا ناس ہو، یہ رسول اللہ لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم، آئے قریش کی ہلاکت۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی۔ تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں حضور کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا۔ جب بھی مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے، یہ کون ہے؟ لیکن حضور کے خچر کو دیکھ کر کہتے، یہ تو حضور کے چچا خچر پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا اور اس وقت تمہارا کوئی مادہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور کی طرف دوڑ پڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑی لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا۔ اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔ آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا
اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا عمر بس کرو، اگر یہ بنو عدی بن کعب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بنو بن عبد مناف میں سے ہے، اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا عباس ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور نے فرمایا اے عباس اس وقت تو تم ان کو اپنی پناہ گاہ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی پناہ گاہ میں پر لے آیا، انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور کی خدمت میں لے گیا، ان کو دیکھ کر حضور نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بڑے حلم والے ہیں اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان تیرا ناز ہو، مسلمان ہو جاؤ اور قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے تم کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں اور ان کو کوئی خاص رعایت دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، اور جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ اور جب حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور نے فرمایا اے عباس ان کو لے جا کر وادی میں اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا ہوا ہے، وہ جگہ پہاڑوں درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ میں ان کو لے کر گیا اور وادی کی اس تنگ گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں کا حضور نے فرمایا تھا۔ وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے کر گزرنے لگے، جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے یہ کون لوگ ہیں عباس؟ میں کہتا یہ بنو سلیم ہے، وہ کہتے مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو کہتے یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا یہ مدینہ ہے، وہ کہتے مجھے مدینہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ تمام قبیلے گزر گئے، جو بھی قبیلہ گزرتا وہ پوچھتے یہ کون ہے؟ میں کہتا یہ بنو فلاں ہے، وہ کہتے ان سے مجھے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ حضور لوہے سے لیس سیاہ دستے میں گزرے، ان میں سے مہاجرین انصار تھے، ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا، یعنی سب نے خود کو اور زرہیں پہن رکھی تھیں اور ہر طرح کے ہتھیار لگا رکھے تھے۔ انہوں نے کہا حیران ہو کر کہ ہاں سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں عباس؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مہاجرین اور انصار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابو فضل اللہ کی قسم ان سے مقابلے کی تو کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، آج تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہیت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ بادشاہیت نہیں ہے یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی نبوت ہی صحیح۔ میں نے کہا اب تو اپنی قوم میں کی جا کر فکر کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے یہ اعلان کیا اے قریش یہ محمد تمہارے ہاں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ اس اعلان پر غصے ہو کر ان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی مونچھیں پکڑ لیں اور کہنے لگیں اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کر دو، ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ تو بری خبر لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد علیہ السلام ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو تو اس گھر میں ہم سب کو کافی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ اور یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجد کو دوڑ پڑے۔
ابن اساکر نے بھی ابن راوی سے حلاوت سے حضرت ابن عباس سے طبرانی کی پچھلی آیت جیسی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں بھی مضمون ہے کہ جب حضرت ابو سفیان حضور کے پاس چلے گئے تو حضور نے حضرت عباس کو فرمایا کہ انہیں لے جا کر وادی کی اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے، تاکہ وہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عام راستے کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے اہل نبوت، دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا کہ تم مجھے کس ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن رہتا؟ حضرت عباس نے کہا، میرے خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور اپنے صحابہ کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے، ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا اس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرداس کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا چھوٹا جھنڈا حضرت خفاف بن ندبہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک بڑا جھنڈا حجاج بن الات نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ خالد بن ولید ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، ارے وہی تو نوعمر لڑکا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام 500 کے دستے کو لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ایک کالا بڑا جھنڈا تھا۔ جب حضرت عباس نے کہا، یہ زبیر بن عوام ہیں، تو انہوں نے کہا، تمہارے بھانجے؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں۔ پھر غفار قبیلے کے 300 آدمی گزرے، جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھا رکھا تھا۔ عباس کہتے ہیں کہ حضرت عماء بن رخزہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو غفار ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم کے 400 آدمی گزرے تو ان کے 2 چھوٹے جھنڈے تھے، ایک حضرت بریہ بن اسیب کے ہاتھ میں اور دوسرا حضرت نجیہ بن عجم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بھی ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، بنو اسلم۔ انہوں نے کہا اسے، اے ابو الفضل، مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمر کے 500 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا حضرت بشیر بن شیبان نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو کعب بن عمر ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو محمد علیہ السلام کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر مدینہ قبیلے کے 1000 آدمی گزرے، جن میں 100 گھوڑے اور 3 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں حضرت نعمان بن مقرون اور حضرت بلال بن حارث اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ مزینہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اے ابو الفضل، مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ لیکن یہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر جہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے، ان کے 4 چھوٹے جھنڈے تھے، جنہیں ابو زرع، مبعد بن خالد اور سوید بن سہر اور رافع بن مکیس اور عبداللہ بن بدر نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز میں اللہ اکبر کہا۔ 100 آدمی گزرے، جن کا جھنڈا بھی ابو القادیشی نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ ابو بن بکر ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ تو بڑے منحوس ہیں۔
ان ہی کی وجہ سے تو محمد نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ غزایا نے حضور سے معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اور قریش اور بنو بکر نے قبیلہ غزایا پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، اور جس کی وجہ سے حضور کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح۔ اللہ کی قسم، قریش نے غزایا کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا، اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت عمر کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقرر کر فرما رکھی ہے، یوں تو تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ واقعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمرو بن حماس نے فرمایا، بنو لیث اکیلے گزرے، ان کی تعداد 250 تھی، ان کا جھنڈا حضرت صہیب بن جثامہ نے اٹھا رکھا تھا۔ گزرتے وقت انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا بنو لیث ہیں۔ پھر سب سے آخر میں قبیلہ اشجع گزرا، یہ 300 تھے، ان کا ایک جھنڈا حضرت مقیل بن سنان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا نعیم بن مسعود کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد علیہ السلام نہیں گزرے؟ حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں گزرے، جس دستے میں حضور ہیں اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے، اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلے کہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم ہے ابو الفضل، اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا ہے، اور ان سے مقابلے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ جب حضور کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والا غبار نظر آنے لگا، اور لوگ لگاتار گزر رہے تھے، اور حضرت ابو سفیان ہر مرتبہ پوچھتے کہ ابھی محمد علیہ السلام نہیں گزرے؟ حضرت عباس کہتے نہیں۔ اتنے میں حضور اپنی قصوہ اونٹنی پر گزرے، آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور اسد بن نذیر تھے، آپ ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ اپنے سیاہ دستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھنڈے ہیں، ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا، سب لوہے سے ایسے ڈھکی ہوئی ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر پر لوہا ہی لوہا اور اپنی حد بلند اور گرجا دار آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا اے ابو الفضل، یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا عمر بن خطاب۔ ابو سفیان نے کہا بنو عدی، حضرت عمر کا خاندان تو بہت کم تھے، بڑے ذلیل تھے، اب تو ان کی بات بڑی اونچی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اونچا کر دیں۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستے میں 2000 زرہیں تھیں۔ حضور نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا، وہ دستے کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آواز دے کر کہا آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ جب حضور آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور کو پکار کر کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ سعد اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دو۔ آپ نے یہ سوچا کہ جب جھنڈا سعید کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا، لیکن حضرت سعد نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دیا۔ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھے فتح مکہ کے سفر میں ہم لوگ حضور کے ساتھ تھے، حضور نے فرمایا ابو سفیان اس وقت مقام عراق میں ہیں،
ہم لوگوں نے وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں لے کر آیا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت عباس ان کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت پسند ہے، چنانچہ آپ نے ایک منادی کو مکہ بھیج دیا جو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اسے امن ہے۔ پھر حضور نے حضرت عباس کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ دونوں جا کر گھاٹی کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں سے بنو سلیم گزرے۔ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو سلیم ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر گزرے تو انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حضور انصار کے ساتھ گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ لوگ سرخ موت ہیں، یعنی اپنے دشمن کا خون بہا دینے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول اور انصار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسریٰ اور قیصر کی بادشاہت دیکھی ہے، لیکن تمہارے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور مہاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جہینہ اور بنو سلیم کے 12,000 کے لشکر کو لے کر چلے۔ یہ لشکر گھوڑوں پر اس تیزی سے چلا کہ یہ لوگ مکہ کے قریب مرح ظہران پہنچ گئے اور قریش کو پتہ بھی نہ چلا۔ قریش نے تو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کو مدینہ حضور سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و پیمان لے کر آئیں یا اعلان جنگ کر کے آئیں۔ انہیں راستے میں بدیل بن ورقہ ملے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے چل کر رات کو عراق پہنچے ہی تھے کہ تو انہوں نے وہاں بہت سے خیمے اور لشکر دیکھا اور گھوڑوں کے ہنہرانے کی آوازیں سنی تو یہ تینوں ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ بنو کعب ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ بدیل نے کہا، ان کی تعداد تو بنو کعب سے زیادہ ہے، وہ تو سارے مل کر بھی اتنے نہیں ہو سکتے، تو کیا نوازن ہمارے علاقے میں گھاس کی تلاش میں آ گئے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی، اتنا مجمع تو حاجیوں کا ہوا کرتا ہے۔ حضور نے بھی اپنے لشکر سے آگے سوار بھیج رکھے تھے یا جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائیں، اور حضور کے حلیف قبیلے خزاعہ والے بھی اسی راستے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو انہیں ان سواروں نے رات کی تاریکی میں گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر مسلمانوں میں آئے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کھڑے ہو کر ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے اور ان کو حضور کی خدمت میں لے چلے۔ انہیں ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ان کے جاہلیت میں بڑے گہرے دوست تھے، اس لیے ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ تم لوگ مجھے عباس کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ حضرت عباس آواز سن کر آگے آئے اور انہوں نے ان سے لوگوں کو ہٹایا اور حضور کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ ابو سفیان کو ان کے حوالے کر دیں، اور سارے لشکر میں ابو سفیان کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ حضرت عباس نے رات ہی میں ابو سفیان کو سواری پر سارے لشکر کا گشت کرایا۔ تمام لشکر والوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ تم مر کر بھی حضور کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے مدد مانگی اور کہا، میں تو مارا گیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اور سب فرمانبردار ہیں تو کہنے لگے، میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے ان لوگوں کو ان کے ہاتھ سے چھڑا کر کہا، اگر تم مسلمان نہ ہوئے اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان ہر چند کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان چل کر نہ دیتی تھی۔ انہوں نے وہ رات حضرت عباس کے ساتھ گزاری۔ ان کے دونوں ساتھی حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور حضور ان دونوں سے اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو سب یہ لوگ جمع ہو کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا، اے عباس، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ مسلمان رسول اللہ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس ان کو لے کر باہر نکلے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا، اے عباس، حضور ان کو جس بات کا بھی حکم دیتے ہیں یہ اسی کو کرنے لگتے ہیں۔
حضرت عباس نے کہا ہاں، اگر حضور ان کو کھانے پینے سے روک دیں تو بھی یہ ان کی فرمانبرداری کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا اے عباس، حضور سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرو کہ کیا وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میں نے اپنے معبود سے مدد مانگی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد مانگی۔ اللہ کی قسم، اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر میرا معبود سچا اور آپ کا معبود جھوٹا ہوتا تو میں آپ پر غالب آتا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی قوم ان کے پاس جاؤں اور جو مصیبت ان پر آ پڑی ہے اس سے انہیں ڈراؤں اور انہیں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ، میں ان کو کیا کہوں؟ آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایسی واضح بات بتا دیں جس سے ان کو اطمینان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اسے امن ہے، اور جو ہتھیار ڈال کر کعبہ کے پاس بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور وہ میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں، آپ انہیں کچھ امتیازی اعزاز دے دیں۔ آپ نے فرمایا اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اسے بھی امن ہے، اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن ہے۔ آپ نے یہ دو گھر اس لیے متعین فرمائے کہ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصے میں تھا اور حکیم بن حزام کا گھر مکہ کے نیچے والے حصے میں تھا۔ ابو سفیان حضور کے ان تمام اعلانات کو اچھی طرح سمجھنے لگے۔ حضور نے حضرت دحیہ کلبی کا دیا ہوا اپنا سفید خچر حضرت عباس کو دے دیا اور وہ اس پر اپنے پیچھے حضرت ابو سفیان کو بٹھا کر چل پڑے۔ جب حضرت عباس روانہ ہوئے تو حضور نے ان کے پیچھے چند آدمی بھیجے کہ جا کر عباس کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ آپ کو حضرت ابو سفیان سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بات ان جاننے والوں کو بتائی۔ قاصد نے حضرت عباس کو واپسی کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عباس نے واپسی کو اچھا نہ جانا اور کہا کہ کیا حضور کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مکہ کے تھوڑے سے کافر لوگوں کو دیکھ کر ابو سفیان لوٹ جائیں گے اور مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائیں گے؟ قاصد نے کہا ان کو یہاں ہی روکے رکھو۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو وہاں روک لیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اے بنو ہاشم، کیا مجھ سے عہد شکنی کرنے لگے ہو؟ حضرت عباس نے کہا ہم کسی سے عہد شکنی نہیں کرتے، لیکن مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ابو سفیان نے کہا کیا ہے؟ میں تمہارا کام کروں گا۔ حضرت عباس نے کہا حضرت خالد بن ولید اور زبیر بن عوام آئیں گے، تب تمہیں اس کام کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت عباس مراز الظہران اور عراق سے پہلے تنگ گھاٹی کے کنارے ٹھہر گئے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس کی بات کو ذہن میں رکھا۔ پھر حضور یکے بعد دیگرے گھوڑے سواروں کے دستے بھیجنے لگے۔ حضور نے گھوڑے سواروں کے دو حصے کر دیے۔ حضرت زبیر کو آپ نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے اسلم اور غفار اور قزا کے گھوڑے سوار تھے۔ حضرت خالد بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے عباس، کیا یہ رسول اللہ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا نہیں، یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ حضور نے اسے اپنے سے آگے انصار کے ایک دستے کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ کو بھیجا تھا۔ حضرت سعد نے کہا آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی۔ جب ابو سفیان نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی قوم پر اس جماعت کو ترجیح دے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے برتاؤ کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے مجھے جھٹلایا اور اس وقت ان لوگوں نے میری تصدیق کی، اور جب تم نے مجھے مکہ سے نکال دیا اس وقت انہوں نے میری مدد کی، اور اس وقت حضور کے ساتھ اقرا بن حابس اور عباس بن مرداس اور عنیہ بن حصن بن بدر افزائی تھے۔ جب حضرت ابو سفیان نے ان لوگوں کو حضور کے ارد گرد دیکھا تو پوچھا اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نبی کریم کا دستہ ہے، یہ مہاجرین اور انصار ہیں، ان کے ساتھ سرخ موت ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اب چلو اے عباس، میں نے تو آج کے دن جیسا بڑا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر اپنے لشکر کو لے کر عیون مقام پر ٹھہر گئے۔ حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کر مکے کے نچلے حصے کی طرف داخل ہوئی اور ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ان میں سے کچھ
عزورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں گھس گئے، اور جو گھوڑے سوار تھے وہ قندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حضور سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک منادی نے اعلان کیا، جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، اور حضرت ابو سفیان کے مکہ میں بلند آواز سے یہ دعوت دی، اے لوگو اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عباس کے ذریعے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور زور سے کہا، اے آل غالب، اس بیوقوف بڈھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا، میری داڑھی چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو اسلام نہ لائی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی، تیرا ناس ہو۔ حضور حق بات لے کر آئے ہیں، اپنی مسیری میں چلی جا اور چپ ہو جا۔ حضرت سہیل بن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد سے میرے لیے امن لے آؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے؟ حضور نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں، وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے ان کو گھور کر بھی نہ دیکھیے، تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں۔ میری عمر کی قسم، اس وقت تک اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ سہیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے، اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے، جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے نہ کچھ نفع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور کی ساری بات بتا دی۔ سہیل نے کہا، حضور تو بچپن میں بھی نیک تھے اور اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سہیل حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ جرانہ میں مسلمان ہو گئے، اور اس دن حضور نے ان کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور نے آدمی بھیج کر صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے، اور انہوں نے آج تک جو ہم کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ سب میں ان کو یاد دلاؤں گا۔ اتنے میں حضور نے ان سے یہ فرمایا، میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا، کچھ الزام نہیں تم پر، آج بخشے گا اللہ تم کو، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور کی طرف سے یوں اعلان معافی سن کر شرم کے مارے میں پانی ہو گیا۔ اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا، جبکہ حضور ان سے یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن ابی حسین فرماتے ہیں کہ حضور نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے دروازے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ سہیل بن عمر نے کہا، ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں، آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں، اور اب ہم آپ پر قابو پا چکے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ کریم آدمی قابو پا کر معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کچھ الزام نہیں تم پر آج۔ حضرت ابو ہریرہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آپ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا، تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے بردبار اور مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ ترجمہ، کچھ الزام نہیں تم پر، آج بخشے اللہ تم کو، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، آپ کی یہ بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کی قبروں سے نکالا گیا ہو، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس قصے میں امام شافعی نے حضرت امام ابو یوسف سے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور نے ان سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔